بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ شمع رسالت کے بہت سے پروانے تھے، ان میں سے یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم بھی شامل تھا جس کو زبور اور انجیل کا علم تھا۔ وہ دن رات اس انتظار میں تھا کہ کب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رسالت کا اعلان کریں۔ شب کا پچھلا پہر گزر چکا تھا، رات بھر فضا میں چاندنی بکھیرتا چاند بھی ستاروں کے جھرمٹ میں واپسی کے سفر پر گامزن ہے۔ یثرب کے ایک سرسبز کھجور کے باغ کے درمیان واقع خوبصورت حویلی میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سردار حسین بن سلام توریت کے مطالعے میں مصروف ہیں۔ آج پھر ان کی سوچ کا محور توریت کا وہی حصہ ہے کہ میں آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی بشارت تحریر ہے۔ حسین کچھ عرصے سے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جب بھی توریت کی ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہیں ایک عجیب کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہیں توریت میں تحریر کردہ آخری نبی کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور پھر ایک جگہ یہ بھی تحریر ہے کہ ان کے لوگ انہیں مکے سے ہجرت پر مجبور کر دیں گے اور وہ یثرب میں مستقل قیام کریں گے۔ تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے اس آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ سوال ایک شدید خواہش کے روپ میں ڈھل کر انہیں بے چین و بے قرار کر دیتا ہے۔ حسین بن سلام کا شمار یہودیوں کے سب سے بڑے عالم، امام اور سرداروں میں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دور دور سے یہودی ان سے فیض یاب ہونے کے لیے آتے تھے۔ انہیں توریت اور انجیل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے کے فوراً بعد انہوں نے اسلام قبول کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ عبداللہ ابن سلام اہل جنت میں سے ہیں۔ آپ کی علمی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پر فائز کیا۔ آپ کا نام عبداللہ کنیت ابو یوسف ہے۔ آپ یہودیوں کے ایک قبیلے بنو کنعانہ کے ایک فرد تھے جن کا سلسلہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے: عبداللہ بن سلام بن حارث۔ یہ 1190 کی بات ہے جب بنو خزرج کے 6 افراد مکہ مکرمہ گئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر سلام قبول کیا اور واپس یثرب آ گئے۔ حسین بن سلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے ان افراد سے ملاقات کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تفصیل معلوم کی۔ وہ لوگ جس سے جیسے تفصیل بیان کرتے جاتے، حسین کی آنکھوں میں توریت کی تحریر کردہ علامتیں حقیقت کا روپ دھار کر آتش شوق بھڑکاتی جاتی۔ اب ایک علامت کی تصدیق اور باقی تھی، اور وہ تھی یثرب کی طرف ہجرت۔ حسین بن سلام اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اے خداوند قدوس، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں شہر یثرب میں تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ اب ان مسلمانوں سے ملاقات نے ان کی بے چینی اور بے قراری میں اضافہ کر دیا تھا۔ وہ زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیتاب رہنے لگے تھے۔ حسین کہتے ہیں کہ ایک صبح میں اپنے باغ اور درختوں سے کھجوریں اتروا رہا تھا۔ میری چچی خالدہ بنت حارث بھی میرے ساتھ تھی۔ میں نے سنا کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد اور قباء میں قیام کا اعلان کر رہا تھا۔ اس خبر نے میرے جسم میں بجلی سی دوڑا دی اور بے اختیار میرے منہ سے نکلا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چچی نے یہ سن کر مجھے برا بھلا کہا اور بولی، موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی آمد کا سنتا تو یہ نعرہ لگاتا۔ میں نے انہیں سمجھایا، چچی اللہ کی قسم، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو موسیٰ بن عمران کے بھائی ہیں۔ چچی بولی، اچھا، جن کے بارے میں تم ہمیں توریت کی آیات پڑھ کر سنا رہے تھے؟ میں نے کہا، ہاں یہ وہی ہیں۔ حسین کہتے ہیں، میں نے بوڑھی چچی کو گھر چھوڑا اور قباء کی جانب چل نکلا۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ جانثاروں کا مجمع لگا ہوا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح اندر پہنچ گیا۔ میں نے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، لوگوں سلام کو پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، جب رات میں لوگ محو خواب ہوں تو عبادت کرو، اللہ کی جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ۔ حسین کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انوار کی جانب دیکھا، ایمان کی روشنی سے منور چہرہ، ماہ خورشید سے زیادہ چمکتی پیشانی،
نور الہی سے روشن خوبصورت بڑی آنکھیں کہ جنہیں دیکھ لیں اسے اپنا گرویدہ بنا لیں، دندان مبارک جیسے سفید شفاف موتی، شب تاریک میں جو ستاروں سے زیادہ چمکتے، میانہ قد سرخ و سفید رنگت، بات کریں تو لبوں سے پھول جھڑیں، مسکرائیں تو فضا میں نغمگی پھیل جائے، جہاں موجود ہوں وہ مقام مشک عنبر سے مہک جائے، تو میں نے جان لیا کہ یہی اللہ کے آخری اور سچے نبی ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ علامات قیامت میں سے پہلی علامت کون سی ہے؟ اہل جنت کو پہلی چیز کھانے کو کیا ملے گی؟ کیا وجہ ہے کہ بچہ کبھی تو ماں کی شکل پر ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل پر؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالات کے جوابات دے دیے۔ قیامت کی پہلی نشانی ایک آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی جانب ہانکے گی۔ اہل جنت کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی پر جو ٹکڑا اٹکا رہتا ہے وہ ہوگا۔ ماں کا مادہ تولید غالب ہو تو بچہ ماں کی شکل پر، اور اگر باپ کا غالب ہو تو باپ کی شکل پر ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فوری طور پر مشرف اسلام ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام حسین سے تبدیل کر کے عبداللہ رکھا اور گھر تشریف لائے اور تمام اہل خانہ کو سلام کی دعوت دی، جس پر سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں آپ کی چچی حضرت خالدہ بھی شامل تھیں، لیکن آپ نے اپنے گھر والوں کو ہدایت کی کہ فی الحال چند دنوں کے لیے اپنے مسلمان ہونے کو ظاہر نہ کرو۔ گھر والوں کو مشرف اسلام کر کے آپ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار اور ان کے سردار کا بیٹا ہوں، ان سب سے زیادہ عالم اور ان سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہوں، آپ ان سے میرا حال تو دریافت کیجیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو بلوایا۔ یہودی آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ حسین بن سلام تم لوگوں میں کیسا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، وہ ہمارا سردار ہے، ہمارے سردار کا بیٹا ہے، ہم سب سے زیادہ عالم اور ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے کا بیٹا ہے، وہ ہم سب سے بہتر اور ہم سب سے بہترین کا بیٹا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ مسلمان ہو جائے۔ یہودی کہنے لگے، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن سلام باہر آؤ۔ حضرت عبداللہ باہر آئے اور کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو، تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور حق کے ساتھ آئے ہیں۔ یہودیوں نے کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، تم سب بدتر اور سب سے بدتر آدمی کے بیٹے ہو۔ حضرت سعد کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی ہی میں ان کے لیے جنت کی بشارت دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے چہرے سے خشوع ظاہر ہوتا تھا۔ ایک دن ان سے کہا گیا کہ لوگ کہتے ہیں آپ جنتی ہیں۔ کہنے لگے، اللہ کی قسم، کسی کو یہ سزا وار نہیں کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں جو بہت وسیع اور سرسبز و شاداب تھا۔ اس کے سامنے لوہے کا ایک زیتون تھا جس کا اوپر کا حصہ آسمان میں تھا اور اس کے اوپر ایک کڑا لگا ہوا تھا۔ مجھ سے کہا گیا، چڑھو۔ میں نے کہا، میں نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک آدمی آیا، اس نے پیچھے سے مجھے اٹھایا، پھر میں اس پر چڑھ کر اس کی بلندی تک پہنچ گیا اور وہ کڑا پکڑ لیا۔ پھر مجھ سے کہا گیا، مضبوطی سے پکڑے رہو۔ پھر میں جاگ گیا۔ میں نے یہ خواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ باغ اسلام ہے اور وہ ستون اسلام کا ستون ہے، وہ کڑا مضبوط کڑا ہے، تم اسلام پر قائم رہو گے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ سیدنا عثمان غنی کے گھر کا طویل محاصرہ۔ باغیوں نے شہر مدینہ کے امن و امان کو تہس نہس کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ اپنی سی سب کوششیں کر چکے۔ حضرت عثمان باغیوں سے جنگ پر آمادہ نہیں اور باغی انہیں شہید کیے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ اہل مدینہ خوف کے عالم میں اپنے گھروں میں بند ہیں۔ مدینہ کے گلی کوچوں میں برہنہ تلواریں لیے باغیوں کا راج ہے۔ جو حضرت عثمان کی حمایت میں بولے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن اس سب کے باوجود سیدنا علی مرتضیٰ کے نور نظر، سید فاطمہ الزہرا کے لختے جگر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے تارے حسنین کریمین، حضرت عثمان کے گھر کے باہر
پہرے پر مامور ہیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کی فرزند ارجمند بھی پہرے داروں میں شامل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بھی باغیوں کے سر کچلنے کو تیار ہیں، لیکن سیدنا عثمان کا سختی سے حکم ہے کہ ان کے خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں خون نہ بہایا جائے۔ بالآخر ایک دن حضرت عبداللہ بن سلام باغیوں کو مخاطب کر کے بولے، اے لوگو، میرے نام سے بہت اچھی طرح واقف ہو، بے شک خدا کے غضب کی تلوار میان میں ہے، پس تم ان شخص کے قتل میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کی قسم، اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو فرشتے تمہاری ہمسائیگی سے چلے جائیں گے اور اللہ کی بند تلوار تم لوگوں پر کھنچ جائے گی، پھر قیامت تک میان میں نہ ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کی اس پرجوش تقریر کا باغیوں پر کچھ اثر نہ ہوا، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ انہیں حضرت عثمان کی شہادت کا بے حد دکھ ہوا اور فرمایا، آج عرب کی قوت ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے غزوہ بدر احد میں شرکت کی یا نہیں، اس سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلافات پائے جاتے ہیں، تاہم طبقات ابن سعد میں ان کے دونوں غزوات میں شامل ہونے کی تصدیق ملتی ہے۔ البتہ غزوہ خندق کے بعد ہونے والے غزوات میں وہ شریک رہے۔ اپنے وقت کے بہت بڑے قرآن پاک کے عالم حضرت معاذ بن جبل کا جب آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے ان سے وصیت کی، درخواست کی۔ انہوں نے کہا، یاد رکھو، علم اور ایمان دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کا طلبگار ہو تو یہ چیزیں اسے مل جاتی ہیں۔ تمہیں اگر علم کی طلب ہو تو ان چاروں لوگوں سے حاصل کرو، عبداللہ بن عثمان، سلیمان فارسی، عبداللہ بن سلام۔ پھر فرمایا، عبداللہ بن سلام وہ شخص ہے جو یہودی تھے، پھر مسلمان ہوئے، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ عبداللہ بن سلام عشرہ مبشرہ کی طرح ہیں، مدینہ منورہ میں برسوں سے آباد یہودی معاشی، معاشرتی اور سیاسی اعتبار سے بہت طاقتور حیثیت کے حامل تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا احساس تھا کہ نبی کے ہجرت مدینہ کے بعد اگر کوئی بڑی قوت مسلمانوں کو ذکر پہنچا سکتی ہے تو وہ یہودی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات کی بہتری کے لیے دعا فرماتے رہتے۔ ہجرت کے فوراً بعد یہودیوں کے سردار، امام اور سب سے بڑے عالم کا مسلمان ہو جانا اللہ کی جانب سے ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پہلا تحفہ تھا۔ ابن سلام کے اس فیصلے نے یہود کو ہلا کر رکھ دیا اور ان کے مذموم عزائم خاک میں مل گئے۔ چنانچہ اس فیصلے نے یہودیوں کو فوری طور پر مسلمانوں کے خلاف کسی بڑی سازش سے باز رکھا۔ عبداللہ بن سلام کے ساتھ ان کے خاندان اور قبیلے کے کئی سرکردہ یہودی بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح اسلام کا انقلابی پیغام ان کے گھروں کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ خاص طور پر یہودیوں کی نوجوان نسل کو اسلام کی انقلابی نظریے بہت زیادہ پرکشش محسوس ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کے قبول اسلام نے یہود کے ناقابل تسخیر تصور کیے جانے والے اتحاد کی بنیادیں ہلا دیں۔ دیگر یہودی مسلمانوں سے معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بنی نفیر سمیت کئی انتہا پسند یہودی مدینے سے خیبر منتقل ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبداللہ بن سلام سے بہت محبت کرتے تھے اور دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کا خاص مقام تھا، جس کی وجہ سے یہودی ہجرت کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کے خلاف کئی بڑی سازشیں کرنے میں ناکام رہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے 43 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ ناظرین، اہل کتاب میں سے بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد دوبارہ پھر کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ ایسے لوگ مرتد کہلاتے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی مسلمان ہو گیا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں وحی کی کتابت کرنے لگے، اور اس کے بعد وہ پھر نصرانی ہو گیا اور اس نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لی، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں وحی کی کتاب کرنے لگا۔ اس کے بعد پھر وہ نصرانی ہو گیا اور کہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا ہی جانتے ہیں جو میں نے لکھ دیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے موت دی اور لوگوں نے اسے دفن کیا، لیکن اگلی صبح اس کی لاش زمین پر باہر پڑی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کیا کیا ہوگا، کیونکہ یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا تھا، اس نے انہیں ہماری ساتھی کی قبر کھود دی۔ دوسری مرتبہ ان لوگوں نے اس کے لیے گہری قبر کھودی، لیکن اگلی صبح وہ پھر زمین پر پڑا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کا کام ہے، کیونکہ یہ
ان کے پاس سے بھاگ جو آیا تھا، لہٰذا انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کھود ڈالی۔ تیسری دفعہ ان لوگوں نے اس کے لیے بساط بھری خوب گہری قبر کھودی، لیکن اگلی صبح پھر اس سے اوپر پایا۔ اب وہ سمجھے کہ ان کے ساتھ یہ سلوک لوگوں کی جانب سے نہیں، سو انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔